وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياض برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والاحترام على أفضل ما في الوجود سيدنا موجود دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گرامی الماجد قرآن مجید فرقان حمید خدائے لمزل کی سب سے مستحکم معتبر آخری کتاب ہے. صلوات درست پڑھا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے بولا محمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد میں اور آل میں سوال پڑھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس لیے کہ آل محمد محمد سے بلا فصل ہے. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب جو آئی سب سے آخر میں، لیکن اس کتاب نے دنیا میں آ کر اپنے پہلے آنے والی کتابوں کو منظم کر دیا اور صبح قیامت تک کا علم اپنے دامن میں سمیٹ لیا. جس کی ضمانت توحید نے یہ کہہ کر لے لی کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی ایسا خوش کوئی ایسا تر ہے ہی نہیں جسے ہم نے اس کتاب میں جمع نہیں کیا. کہنے والی ذات خدا کی ہے کہ ہم نے ہر خوش کو تر کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. یعنی جتنے علم دنیا میں آ چکے ہیں
اور جتنے علم آخری زمانے تک آئیں گے وہ سارا علم قرآن کے اندر جمع ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ چہرہ ہو اور آئینہ نہ ہو تو پھر چہرہ کیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن ہو اور اہل بیت نہ ہو تو آیتیں کیسی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آیتوں کا عکس اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کوثر کے عنوان سے ہمارا آپ کے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے وہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سماعت کا اعلان کیا تھا کہ اتنے اسرار ہیں سورہ کوثر کے اور اتنے اعجاز ہیں اس سورے کے کہ اگر مجھ جیسا طالب علم پورا اشرا صرف اور صرف یہی بتائے کہ اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا، پھر اشرا بھی کم پڑ جائے گا۔ کسی کو بینائی کی شکایت ہو، بینائی کمزور ہو، صبح جب اسے دوسری زندگی ملے بیدار ہو تو دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، بینائی مضبوط ہو جائے گی، بینائی اچھی ہو جائے گی۔ اور اس میں حیرت کی بات ہی نہیں ہے، جو محمد کی آنکھوں کا نور بڑھا دے وہ ہماری آنکھوں کا نور کو نہیں بڑھا سکتا۔ اور قدرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اگر آپ غور کریں گے سارے انا اعطیناک الکوثر، انا خدا نے اپنی طرف چھوڑا دیا، اس کو اگر آپ لے لیں اعطیناک الکوثر، اس کے حرفوں کو ڈھونڈیں گے، اب ہوا کا چھوٹا ہوگا زیادہ مذاق نہیں ہوگی، الف عین تو یہ نون کاف الف لام کاف واو سے رے، ٹوٹل حرف ہے 12۔ نہ جانے آپ نے اور کیا نہیں کیا۔ اعطیناک الکوثر، اس کے مکمل حرف ہے 12۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ہم نے ایک فاطمہ اور اس کے 11 بیٹے بچانا، ایک فاطمہ اور اس کی نسل سے آنے والے 11 آئمہ جن کی نسل صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ اب اس پہ تھوڑی تھوڑی توجہ کرتے رہیے، اس پہ غور کر لیا، اس کے آگے فصل لے رب کا منہر، بس فوراً فصل لے فوراً نماز پڑھتے منہر قربانی دیجیے۔ قرآن میں اب یہ باتیں ہیں جو ہم کے منبر کی ہیں اور تقاضا بھی ہے کہ میں آپ تک پہنچا ہوں۔ قرآن نے ایک اصول آپ کو کیا دیا پتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے،
آپ اس کا شکر ادا کیجیے. یعنی قرآن نے اصول یہ دیا کہ جب تمہیں کوئی تحفہ اس کی طرف سے ملے تو فوراً شکر ادا کرو. اور جو ہے جب تمہیں اس کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جب اس کی طرف سے کوئی رحمت تمہارے دامن میں آ جائے تو فوراً اس کا شکر ادا کرو، اکڑو نہیں، تکبر میں نہ آ جاؤ، غرور نہ کرنے لگنا کہ اللہ نے ہمیں یہ دے دیا ہے. نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو شکر ادا کرو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرا بھی جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نسلہ ہو جائے گا، اس کی کوئی نسل نہیں رہے گی. آیت میں ظاہراً رسول سے خطاب ہے. شانئک جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل منقطع ہو جائے گی. لیکن قرآن اپنا ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی رکھتا ہے. ظاہراً رسول سے کہہ رہا ہے اللہ کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، لیکن جب آپ حرفوں کو گنیں گے شان ادا ہوا ابتر تو اس کے حرف ہیں 14. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے جو 14 کا کسی ایک کا دشمن ہوگا وہ بے نسلہ ہوگا. صلوات محمد آل محمد. مختصر سا سورہ ہے لیکن اس سورہ کی شان یہ رہی. میں نے پہلی بار اس بات سمجھ کر رہا ہوں. اس سورہ کی شان یہ رہی اسے معجزہ بنا کر کعبے کی دیوار پر اللہ کے رسول نے لگوا دیا. سورہ کو لانے والا جبریل، لکھنے والا تھا علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا. وہ جہاں بڑے بڑے قصیدے لگے ہوئے تھے، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے. بہت بڑا شاعر تھا عرب کا شاہ صاحب، بہت بڑا شاہ صاحب. اس کی بات یہ تھی کہ اتنا بڑا شاعر تھا وہ پورے سال کلام نہیں کرتا، پورے سال کلام ہی نہیں کرتا. کہیں اگر میں ویسے تو زیادہ بولتا ہے اس کی فساد و بلاغت ختم ہو جاتی ہے. وہ پورے سال خاموش رہتا ہے. سال میں بس ایک مرتبہ جب حج کا میلہ لگتا تھا تو وہاں پہ شاہ صاحب اپنا قصیدہ سناتا تھا اور پورا عرب معجزہ سمجھ کر اسے سنتا تھا. اتنا بڑا شاعر تھا شاہ صاحب. وہ پورے سال کلام ہی نہیں کرتا اور جب روزانہ اپنے لفظ نکلتا تھا جو عرب کے شعراء ہوتے تھے وہ اپنے کلام اپنے قصیدے لے کر اس کے پاس پہنچتے تھے. تو وہ اصلاح زبان سے نہیں کرتا تھا، بس قلم چلاتا تھا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور جس پہ قلم شاہ صاحب نے رکھ دیا پھر پورے عرب میں کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا تھا. پورے سال کلام نہیں کرتا. جب یہ سورہ اللہ کے حبیب نے کعبے کی دیوار میں لٹکایا تو لوگ اس سورے کو لے کر پہنچے شاہ صاحب کے پاس کہ یہ سورہ محمد نے کعبے کی دیوار میں لٹکایا، اس کے ذرا غور کر. اس نے جیسی سورے کو دیکھا وہ جو پورے سال خاموش رہتا تھا اور جو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ جو پورے سال خاموش رہتا تھا بولتا تو نہیں تھا. جیسے سورہ کوثر کو دیکھا سر سے ماما اتار کا زمین پر دیکھا اور چلا کر کہا ما ھذا کلام البشر، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. صلوات محمد اب دیکھیں یہ باتیں آئیں گی چونکہ جب انتخاب سورہ کیا ہے تو اس کے اطراف کی جو باتیں ہیں وہ آپ نے مانا ہو سکتی. تو ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، 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 میں نے نہیں، ہم نے پہنچیں گے وہی میرے ساتھ ہم سفر ہو پائیں گے۔ بہت بالکل بیدار رکھیے گا ذہن کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، میں نے نہیں، ہم نے عطا کیا ہے۔ خدا کرم میں اس وقت کفر ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوا ہوں، ذرا سی لفظ ہوگی اور ایمان ہاتھوں سے جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے عطا کیا، میں نے نہیں، ہم نے عطا کیا ہے۔ اچھا توجہ، اگر کسی اور کو عطا ہو رہی ہوتی، اگر کسی اور کو عطا ہو رہی ہوتی تو پھر مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں تھا۔ مسئلہ تھا کہ اللہ نے عطا میں اپنے ساتھ محمد کو بھی شامل کیا، لیکن یہ عطا ہو رہی ہے محمد کو، چاہے نہیں ہے مولا بہت شان رکھے آپ کو۔ خدا کے لیے بہت باریک منزل میں گزروں گا میں، بالکل متوجہ رہے گا۔ عطا ہو رہی ہے محمد کو، محمد سے بڑا کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آیا نہیں آیا مولا بہت شان رکھے آپ، میں بس چھو کر پلٹوں گا، خدا کی قسم بس چھو کر پلٹوں گا، جو ہم سفر ہوں گے وہ پہنچ پائیں گے۔ اتنا آتائنا ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا، عطا کر رہا ہے خدا، عطا ہو رہی ہے محمد کو، محمد سے بڑا کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ عطا کرنے میں کسی بڑے کا شامل ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا بس چھو کر بیٹھوں گا میں، زیادہ مذاق نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا، میں نے نہیں، ہم نے۔ اگر کسی اور کو علی کو بھی عطا ہو رہی ہوتی، اگر علی کو بھی بہت نازک مرحلہ ہے، خدا کی قسم جہاں سے میں تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا۔ اگر علی کو بھی عطا ہو رہی ہوتی تو پھر محمد علی سے بڑے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ عطا ہو رہی ہے محمد کو۔ کیا کہنے ہے خدا کی قسم، وہ کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے، وہ کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے، چونکہ خدیجہ ہے اپنی پوری دولت اسلام پر لٹا دیتی۔ اللہ نے کہا محمد اکیلے نہیں، خدیجہ کے ذریعے تجھے عطا کر۔ کس بیوی کا نام ہے خدیجہ؟ نام کیا ہے؟ خدیجہ، نام خدیجہ۔ خدیجہ مؤنث کلمہ، مذکر ہو تو خدیج، مؤنث ہو تو خدیجہ، مذکر ہو تو خدیج، مؤنث ہو تو خدیجہ۔ خدیجہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو اپنے وقت سے بہت پہلے، میں نے کہا میں نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، تھوڑی توجہ دیجیے گا تو کچھ تحفہ ڈالوں گا آپ کے دامن میں۔ وہ بچہ جو اپنے وقت سے بہت پہلے، یعنی جو وقت ولادت ہے کہ 9 مہینے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جو بچہ 5 اور 6 مہینے کے درمیان دنیا میں آ جائے اسے کہتے ہیں خدیج، اور مؤنث ہو تو خدیجہ۔
خدیجہ 9 مہینے نہیں 5 اور 6 مہینے کے درمیان دنیا میں آئے. خدا تو میں نے بہت سوچا کہ آخر 5 اور 6 مہینے کے درمیان دنیا میں کیوں آئے؟ تو میڈیکل نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب بچہ 6 مہینے میں داخل ہوتا ہے تو ماں کا نجس خون قطرہ قطرہ ناک کے ذریعے لیتا ہے. جو ہے یا نہیں ہے، میں نے بہت بار ایک منزل پر قدم رکھا ہے. خدا کی قسم جب بچہ 6 مہینے میں شکم مادر میں داخل ہوتا ہے تو ناک کے ذریعے ماں کا خون قطرہ قطرہ غذا کی شکل میں اپنے اندر سموتا ہے. اللہ کی مشیت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو فاطمہ کی ماں بننے والی ہے جو فاطمہ کی ماں بن. اور اسی لیے جب آیت اللہ نقل صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا خدیجہ کی پہلی شادی محمد مصطفیٰ سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں تاریخ کے کھڑوکوں میں نہیں جاؤں گا، میرے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدیجہ کی پہلی شادی محمد مصطفیٰ سے ہوئی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. سب سے بڑی دلیل یہ فاطمہ کی ماں. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر. خدا کی قسم جو آپ 1 گھنٹے میں سن لیتے ہیں مجھے نہ جانے کتنے راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اب کتنے دنوں تک خون جگر چلانا پڑتا ہے. تو پھر میں آپ کی روٹی نکالتا ہوں کہ آپ کے ہمارے رات تک پہنچاؤ. انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. قرآن تمہیں دیا، اسلام تمہیں دیا، شریعت تمہیں دیا، قبلہ تمہیں دیا، نماز روزہ حج و زکات و خمس تمہیں دیا. اب توجہ کیجیے گا خدا کے لیے، قرآن دی لیکن موسیٰ کی طرح نہیں. جیسے موسیٰ کو توریت دینے کے لیے بلایا دور پر آؤ توریت دینے کے لیے، محمد سے کہا نہ تیرا حق ہے قرآن کو لینے کے لیے تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تو رہے گا. محراب میں آیتیں وہاں آئیں، تو مسجد میں آیتیں وہاں آئیں، تو گھر میں آیتیں وہاں آئیں، تو بستر پر آیتیں وہاں آئیں، تو قیام میں آیتیں وہاں آئیں، تو رکوع میں آیتیں وہاں آئیں گی، تو سجدے میں رہے گا آیت وہاں آئے گی، تو چادر میں رہے گا آیت وہاں آئے گی، تو جہاں رہے گا آیت وہاں آئے گی. آیت کا کام ہے کہ تیرا نقش قدم تلاش کرے. یہ قرآنی آیتوں کا کام ہے کہ تیرا نقش قدم تلاش کرے. یہ جبریل کی ذمہ داری ہے کہ تیری جستجو میں لگا رہے. تو جہاں ہوگا وہاں آیتیں آئیں گی. قرآن بغیر مانگے دے دیا، اسلام بغیر مانگے دے دیا، قبلہ بغیر مانگے دے دیا، نماز بغیر مانگے دے دی. لیکن جب کوثر دینا ہوا تو خود نہیں چلے گا. جہاں آج تک کوئی نہ آیا. بلند چیز بلندی پر عطا ہوتی ہے، جہاں کوئی نہ پہنچ سکا وہاں چل کر اس نور کی میں نے اسی میں بس بتایا آپ کو، چونکہ میں نے یہ نور صلب آدم میں اللہ نے نور زہرا کو خل کر کے
رکھا تھا بیت المعمور میں، بیت معمور میں رکھا تھا نور زہرا۔ بیت معمور معلوم کیا جو کعبہ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل سینٹر میں بیت معمور، بلکہ لفظ بدلا، بیت معمور کے بالکل سینٹر میں، بیت معمور کے بالکل سینٹر میں کعبہ، اور جو نہیں کیا بیت معمور کے بالکل سینٹر میں، جو پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں، جو نہیں پہنچے انہیں امید دھان کر سفر کراتا ہوں۔ بیت معمور کے بالکل سینٹر میں کعبہ، اور کعبہ بیت معمور کی شبیہ ہے، کعبہ بیت معمور کی شبیہ ہے۔ یہاں رکھا نور زہرا، یہاں اتارا علی کو، جو بیت معمور میں رکھا نور زہرا، اس کے سینٹر میں اسی کی شبیہ بنایا کعبہ، وہاں اتارا علی کو۔ فرق نہیں سمجھے، بیت معمور معلوم ہے کیا ہے؟ بیت معمور کیا پتا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ، جنہاں رخ کر کے فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ ہے بیت معمور، فرشتوں کا قبلہ۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یعنی جو انسانوں کا قبلہ ہے وہاں علی رہتا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے فرشتوں کا قبلہ شاہ کا۔ یہ نور لینا ہے تو، اور جب آ گیا بیٹھا ہوا تھا میرا نبی، اب مجبوری ہے ممبر کی، تو میں زیادہ اس لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا، میں اشارہ ہوگا لوگ سمجھ جائیں گے۔ بیٹھا ہوا تھا میرا نبی، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان اللہ یعطیک السلام لکا و یقول، اللہ کو سلام کرتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے، اب توجہ رکھیے گا خدا کے نبی، آپ کو سلام کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ احتسب ان خدیجہ اربعین یوما، آپ خدیجہ سے 40 دن دور ہو جائیں گے۔ بہت توجہ چاہوں گا خدا کے لیے، احتسب ان خدیجہ اربعین یوما، 40 دن خدیجہ سے دور ہو جائیں گے، اور صرف دور نہیں ہوئی، سم نہارا وقم لیالا، دن کو روزہ رکھیے، رات کو نمازیں پڑھیے، 40 دن مسلسل خدیجہ سے دور رہیے، 40 دن مسلسل دن میں روزہ رکھیے، 40 دن پوری رات پنجوں کے بل کھڑے ہو کر 40 دن محمد نے نمازیں پڑھی ہیں۔ توجہ نہیں کی ہے آپ نے خدا کی قسم، جو رات میں زیادہ دیر کھڑا ہو جائے تو وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، میرے کملی ہونے والے اتنا لمبا قیام نہ کر، میں نے شریعت کو میری تکلیف کے لیے نہیں بنایا ہے، جو ابھی تک روک رہا تھا اب وہ کہا 40 رات کھڑے ہو کر نماز پڑھو، 40 دن خدیجہ سے دور ہو، سوم نہار دن میں روزہ رکھیں، قم لیل رات میں نمازیں پڑھیں، وَقِمْ افطارُکَ وَسَحْرُکَ مِنْ عِنْدِنَا، اور ان 40 دنوں میں مسلسل افطار بھی ہماری انڈیا سے آئے گی، سحری بھی ہماری انڈیا سے آئے گی، 40 دن
تک محمد نے دنیا کا کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ جانے آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی ہے. خدا کی قسم 40 دن خدیجہ سے دور رہو, 40 دن روزہ رکھو. یہ چلہ ہو رہا ہے, چلہ. 40 دن خدیجہ سے دور رہو, 40 دن مسلسل روزہ رکھو, 40 راتیں مسلسل عبادتیں کرو, 40 دن تک دنیا کے کھانے کو ہاتھ نہ لگانا. باقی افطار ہوگا بس سارا کام نہیں دینا. افطار میں میری نیت سے آئے گی, جنت سے نہیں. جب میری دینا میری نیت سے سیلی بھی آئے گی, افطاری بھی آئے گی. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. محمد جیسے مطہر کو 40 دن پھر میں طاہر کیا جا رہا ہے. خدیجہ سے دور رہی, 40 دن مسلسل روزے رکھی, 40 راتیں مسلسل نمازیں پڑھی, 40 دن تک دنیا کے کھانے اور پانی کو ہاتھ نہ لگانا. افطار السحر میری نیت سے آئے گا. جانتا تھا میرا نبی, پھر بھی پوچھا جبریل کیا تناقض پیدا ہو گیا ہے. اتنا انتظام, اتنا اہتمام. جبریل نے ہاتھوں کو جوڑا, یا رسول اللہ میں خود کچھ نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں وہ کہہ رہا ہے استقبال کی تیاری کرو. میں کیا مسئلہ ہے. خدیجہ سے دور ہو جائے گی. 40 میں جاؤں 40 دن اور 40 دن میں مسلسل دن میں روزہ رکھی, رات کو نمازیں پڑھی ہوں, دنیا کے کھانے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے جب یہ پڑھا تھا خدا, میں منبر میں کہہ رہا ہوں, پوری رات سویا نہیں تھا. خدا کی رمضان واجب کی محمد جیسا بادشاہ, محمد جیسا طاہر, قرآن دینے پر اتنے شرائط نہیں رکھے. جو ہے نہیں آیا نہ جانے کتنی طاہرہ بیوی کا نام ہے فاطمہ. جو ہے نہیں آیا کہ محمد جیسے سلطان کائنات استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. محمد استقبال کی تیاری کرو. 40 روزے رکھو, 40 راتیں مسلسل قیام کرو. دنیا کے کھانے اور پانی کو ہاتھ میں لگانا. سحر و افطار میری نیت سے آئے گا. کیوں؟ ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں, ہم تمہیں فاطمہ عطا کر رہے ہیں, جس کے دنیا میں آنے کا اتنا اہتمام. اسی لیے تو جب بھی یہ آتی تھی محمد کھڑے ہو جاتے نہ جانے. اور یہ حدیث نہیں سنی جاتی شاید میں نے بتایا بچہ اس حدیث کو جانتا ہے. میرے 11ویں امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا جانتے ہو, نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم پوری کائنات پر اللہ کی حجت. فاطمہ حجت اللہ علیہ, اور میری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. حدیث کہ ہم 11 پوری کائنات پر حجت ہے, اور میری جدہ ہم پر
حجت توجہ نہیں کی ہے آپ نے 11 کائنات پر حجت ہے کائنات پر صرف ہم اور آپ نہیں رہتے زمین سے لے کر آسمان تک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک پتھر سے لے کر جبریل تک یہ سب اس کائنات میں اسی کائنات میں آدم بھی نوح بھی ابراہیم بھی موسیٰ بھی عیسیٰ بھی سالوں پر ہم حجت کرتے ہیں اور ہم سالوں پر اکیلی زہرا حجت ہے توجہ ہے آپ کی یعنی ہم کائنات پر حجت ہم پر فاطمہ حجت یعنی جو اختیار کائنات پر ہمارا ہے وہ اختیار ہم پر فاطمہ کا ہے خدا کے لیے اس نزاکت کو سمجھئے گا کائنات کو زیادہ لبریز کا نہیں ہوگا ہم کائنات پر اچھا ہماری جدہ ہم پر اچھا یعنی جو اختیار کائنات پر ہمارا ہے وہ اختیار ہم پر اللہ کی قسم خدا کی قسم ابھی تک کوئی علم ہی نہیں بنا جو اختیار حجت کو بتا سکے کہ حجتوں کا اختیار کیا ہے اور معصوم فرماتے ہیں جتنا اختیار کائنات پر ہمارا ہے اتنا اختیار ہم پر تم پر نہیں ہم پر اب یہ الگ ایک بحث ہے کہ حجت کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بس چھوٹے ہوئے بس مختصر گزر جاؤں گا حجت جانتے ہیں کیا حجت کسے کہتے ہیں حجت کا مفہوم کیا ہے حجت کا مفہوم یہ ہے کہ الحجت لم یکن یقول لا ادری حجت وہ ہوتی ہے جو کسی سوال کے جواب میں لا ادری نہیں کہہ سکتی یعنی حجت وہ ہے کہ جو کسی سوال کے جواب میں نہیں کہہ سکتی ہے توجہ نہیں کر رہے ہیں حجت وہ ہے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتا اسے کہتے ہیں حجت اور فاطمہ حجتوں پر حجت ہے توجہ ہے نہیں توجہ نہیں کی ہے میرے کہا آپ نے حجت کسے کہتے ہیں کہ وہ لا ادری نہیں کہہ سکتا کسی بھی سوال کے جواب میں حجت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا یہ ہے حجت کی ڈیفینیشن تو جو ہم پر حجت ہے خدا کے بالکل بیدار رہیے گا ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہوا کے چھوکا بن جائے گا جو ہم پر حجت ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ کائنات کا سارا علم ان کے سامنے توجہ ہے نہیں ہے آپ کی کائنات کا سارا علم آدم کا علم نوح کا علم ابراہیم کا علم موسیٰ کا علم یوشع کا علم یعقوب کا علم یوسف کا علم ہمارا علم قیامت تک آنے والوں کا علم حجت کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے حجت کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے صحرا حجتوں پر حجت ہے ان میں کون ہے علی ہے حسن ہے مولا بات شہادت ناصر بات اثر نہ ہوا صحرا کن پر حجت ہے علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد نقی علی نقی حسن عسکری مہدی ان سب پر حجت ہے فاطمہ یعنی اب اگر حسن کہیں اماں یہ بتائیے فاطمہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتا یعنی پوری کائنات جن سے پوچھے وہ جس سے پوچھے وہ فاطمہ
اچھا صحیح تو اب میں خدا کی قسم کیا کروں، مجھے آپ کا ساتھ بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہی وجہ تھی بیٹھی ہوئی تھی میری شہزادی. اب زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس وقت. بیٹھی ہوئی تھی میری شہزادی، علی کا تشریف لیا. علی کے چہرے کو دیکھو، آواز دیا کہ بسم اللہ تشریف رکھیے. میں محمد کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے. وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے، وہ بتاؤں جو نہیں ہو سکتا. کیا کس سے حبیب منبر سلومی سے جو ہے حیات محمد کے علم کے بارش سے جو کائنات کو اپنے حبیبی کی طرف سامنے رکھتا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں میں وہ بتاؤں جو نہیں ہو سکتا. پہلے دنیا یہ تو طے کرے کہ وہ کیا ہے جو علی نہیں جانتا ہے. وہ تو ڈھونڈو جو علی نہیں جانتا. فاطمہ کہ میں وہ بتاؤں جو نہیں ہو سکتا، وہ بتاؤں جو ہو چکا، وہ بتاؤں جو ہونے والا، وہ بتاؤں جو نہیں ہو سکتا. خدا قسم یہ جملہ نہیں قیامت ہے. وہ بتاؤں جو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے یہ علم خدا ہے. اب گہرائی نہیں ہے کہ میں زیادہ اتر نہیں سکتا، میری مجبوری ہے. نہیں ہو سکتا ہے یہ علم خدا. اور شہزادی کہہ رہی کہ میں وہ جانتی ہوں. جو نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو جب ایک دن جبریل میرے سیدہ پہ آئے، بابا ختم ہو رہی ہے، جبریل جب میرے سیدہ پہ آئے اور جبریل نے کوئی بات کی عالم زر اول کو، تو شہزادی نے کہا جبریل خاموش ہوتا ہوں، جیسے تم بتا رہے ہو ایسے نہیں، ایسے ہے جیسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم آج کی مجلس کا سنا کسی بس کی بات نہیں ہے. ہم معرفت کا پر جس کے پاس ہوگا وہی پرواز کر سکے گا. جبریل یہ بات ایسے نہیں جیسے تم بتا رہے ہو، ایسے جیسے میں بتا رہا ہوں. بھاگا بھاگا ہوا گیا دربار رسالت میں. یا رسول اللہ فاطمہ مجھے ایسے نہیں، ایسے میں جو انسانوں سے پہلے، جناتوں سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جنت و جہنم کی تخلیق سے پہلے، سید الملائکہ سب سے پہلے خلق کیا. میری عمر کتنی ہوگی، میں نے کیا کیا زمانہ دیکھا ہوگا، میں نے آدم کو سجدہ ہوتے ہوئے دیکھا. فاطمہ کہہ رہی ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں. رسول نے پوچھا جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ بعض آخری بات جبریل کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کیا بتاؤں کہ کتنی عمر ہے. بھائی یہ ہے کہ جب کائنات بنی نہیں تھی، پہلے یہ طے کرو کہ کائنات کو بنے میں کتنے سال ہوتے ہیں. جب کائنات بنی نہیں تھی، نہ جنت نہ جہنم کچھ بھی نہیں بنا، اور اللہ نے خلق کیا تو افق اعلیٰ پر عرش پر آسمان پر کیا آسمان بنے گی.
افق اعلیٰ پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا. 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا، پھر ڈوب جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر نکلتا تھا. یعنی 70,000 سال تک وہ ستارہ طلوع رہتا تھا، پھر وہ ڈوب جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ طلوع کرتا تھا. یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ اگر معرفت کا پر ہوگا تو میرا وعدہ ہے کہ 1 سال تک جملے کے نشر کروں. یہ میرا وعدہ ہے. وہ ستارہ جو افق اعلیٰ پر طلوع ہوتا تھا 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا، پھر ڈوب جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر نکلتا تھا. اور میں نے 70,000 مرتبہ اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. توجہ ہے نہیں ہے آپ؟ 70,000 مرتبہ اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہو جاتا تھا. اب وقت کافی گزر گیا ہے، وہ ستارہ طلوع نہیں ہوا ہے. لیکن وہ ستارہ افق اعلیٰ پر طلوع نہیں ہوا. رسول نے کہا جبریل یہ بتا اگر تو اسے دیکھ لے پہچان لے گا. اگر اسے دیکھ لے پہچان لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ جس ستارے کو دیکھا اسے پہچان نہیں پاؤں گا. رسول نے مجمع پر نظر کی، آواز سلمان علی کو بلا کر لاؤ. توجہ کی جگہ خدا کے سلمان علی کو بلا کر لاؤ. علی مسجد میں آئے، آواز علی اور قریب آ جاؤ، 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 بلا فصل ہو جاؤ. توجہ توجہ توجہ، اور قریب آؤ، بلا فصل ہو جاؤ. اتنا قریب ہوا محمد سے علی، سینے سے سینہ مل گیا، شکم سے شکم مل گیا، شانے سے شانے مل گیا. رسول نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی پر رکھا. محمد نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی پر رکھا. ایک نور پلک ہوا. جبریل نے قدم و روا رکھا. میری نبوت کی قسم یہی وہ ستارہ ہے. جو ستارہ بن کر چمکتا تھا، آپ نے داد دیا
سے اسی نور کو بنایا گیا۔ میری بیٹی کے نور کی ایک ذرے سے اس نور کو خلق کیا تھا جو ستارہ بن کر فوق اعلیٰ پر چمک رہا تھا۔ اب سمجھنا کہ فاطمہ کب کی مخلوق ہے، جو جبریل کی خلقت کے مشوروں سے نہ جانے کتنے ہزار کتنے کروڑ سال پہلے، جو حجاب اللہ ہو، جو مشیت کا پردہ ہو، جو حجتوں پر حجت ہو، جس کی تعظیم میں رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، انصاف کرو، اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں عطا کی ہیں۔ بیٹی بہت نازک شے کا نام ہے، بہت نازک شے کا نام ہے۔ بڑا سے بڑا دشمن باپ سے دشمنی کر سکتا ہے، بیٹوں سے دشمنی کر سکتا ہے، لیکن اگر بیٹی سامنے آ جائے وہ کہتا ہے نہ، کیونکہ بیٹی ابھی ایک ویڈیو پاکستان کی وائرل ہے، ایک دکان میں بدماش گھسا چھیننے کے لیے، باپ کے پیشانی پر بندوق تاننا، جو ہے تو دے دے، پاس میں چھوٹی سی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنی چاکلیٹ نکال کر اسے دی، بندوق اس نے میز پر لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور اس کی بیٹی کی پیشانی کو چھوڑ کر چلا گیا کہ میں لٹیرا سا، لیکن کسی کی بیٹی کو حسیت نہیں دیکھ سکتا۔ نہ جانے کیسے ہوں گے وہ مسلمان، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی ہو کر کہتے رہی، اے اللہ کا قسم کھا کر کہتے ہوں میں جھوٹ نہیں بول۔ کیا زمانہ بھلا، کیا زمانے میں کربلا بنی تھی کہ محمد کی بیٹی کو یہ کہنا پڑا کہ میں چھوٹ نہیں، جو توحید میں گواہ کرتی گئی تھی، جس کی صداقت کے قسم قرآن کھاتا تھا، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ میرا بابا مجھے دے کر گیا، یقین نہیں آتا کہ میرے بابا کی تحریر ہے، اسے پڑھو۔ بلور نے بیٹی کے سامنے باپ کی تحریر کو پھاڑا، خدا کی قسم نے کہا نا، دنیا کی بیٹیاں اور ہیں، اس گھرانے کی بیٹیاں اور ہیں۔ 3 بیٹیاں اس گھرانے کی عجیب و غریب دکھی، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، علی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے بازار میں گھمایا گیا، حسین کی بیٹی کی کرتے داغ لگا دی گئی۔ لگانے زمانے کو اس گھرانے کی بیٹیوں سے کتنا حسد تھا، کتنا بغض تھا۔ باپ کی شہادت کے بعد باپ کی قبر پر جب محلے والے آ کر کہتے تھے کہ تمہارے رونے کی آواز ہمیں اذیت دیتی ہے، ایک ہاتھ سے حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے اور ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے، چل کر باپ کی قبر پر آتے تھے، چادر اتار کے باپ کی قبر پر رکھ دیتے تھے، رو کے کہتے تھے بابا زہرا یتیم ہو گئی ہے، بابا زمانے میں کروڑ بدلی ہے، بابا آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا۔ ذرا سوچئے گا خدا کی قسم، جس نے گھر سے باہر
اگر کبھی قدم نکالا بھی تو مشیت الہی کے تحت نکالو. 4 گھنٹے دربار میں کھڑے. ایک جملہ کہوں گا، زحمت تمام ہو گئی، زیادہ دیر کی ضرورت نہیں ہوگا. سمجھ گئے تو یہ جملہ بولنے کے لیے کافی ہوگا. دربار سے پلٹی، میں نے کل بتایا تھا 25 قدم کی دوری پہ تھا دربار. 25 قدم کی دوری پر دربار تھا. اطمینان سے جملہ سن لیجیے گا. دربار سے واپس ہوئی، حسن ساتھ تھے اپنی ماں کے ساتھ. حسن ساتھ گھر قریب آیا. آخری جملہ ہے، گفتگو تمام ہو گئی. گھر قریب آیا، حسن نے عجیب منظر دیکھا. گھر کا دروازہ اس طرف تھا، فاطمہ نے اس طرح قدم بڑھایا. حسن نے دوڑ کر ماں کا دامن تھاما. روکنا ہوا دروازہ تو اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں. روک کا بیٹا حسن ظالم ابن زور کا تماچا مارا ہے. زہرا کی بینائے ختم ہو گئی. ارے تماچے کے زور سے مجھے راستہ نظر نہیں آتا. زہرا کے سامنے حسن کے ہاتھوں کو اٹھایا، پروار دکھایا. میری ماں کا رخسار ظالم کا نچسا، محمد کی بیٹی کے رخسار پر ظالموں نے تماچا.